بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان شہادت امام حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران بہشت میں سے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتے ہی سرداران بہشت میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دکھ بھری داستان نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ جہاں پر آپ رضی اللہ کا صبر اور حوصلہ لاسانی تھا، وہاں ظالموں کا ظلم بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ظلم و بربریت کی انتہا تو ہوئی ہی، لیکن ظلم یہ ہوا کہ اللہ والوں کا خون اللہ کے نام پر بہایا گیا۔ کلمہ گو ہی کلمہ گوؤں کے خون کا پیاسا بنا۔ معصوموں، بچوں اور عورتوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ اس درد بھری داستان پر کئی مورخین نے تاریخ دانی کرتے ہوئے آپ رضی اللہ کی شہادت کے واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی بھرپور کوشش کی، لیکن ظالموں نے ظلم کی داستان رقم کر دی۔ بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ نے صلح کی کوشش کی تھی، اور جب آپ رضی اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، تم جو جا سکتے ہو مجھے چھوڑ کر جاؤ، اب یہ اور حالات ہیں۔ جو چند ایک آپ کے ساتھ رہنے پر مصر تھے وہ تقریباً 30-40 کے قریب تھے، یا آپ کے خاندان کے افراد تھے جو ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ نے یزید کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، یا کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے اسی طرح یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن نمائندوں نے کوئی بات نہ مانی۔ آخر جب جنگ کی گئی تو پھر اس کے سوا آپ رضی اللہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ مرد میدان کی طرح مقابلہ کرتے۔ بہرحال یہ لوگ معمولی تعداد میں تھے، کل 70-72 افراد تھے، اور ان کے مقابلے پر ایک بہت بڑی فوج تھی۔ یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بہرحال انہوں نے ایک صحیح مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کی درد بھری داستان۔ کربلا میں آپ سے کیا سلوک ہوا؟ جس تعلیم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کی پامالی کس طرح ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لشکر پر دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو آپ رضی اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف یعنی دریا کی طرف کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ ندی اور اس کے درمیان حائل ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے آپ رضی اللہ کا رستہ روک لیا اور دریا تک نہ جانے دیا۔ اس شخص نے آپ رضی اللہ کو ایک تیر مارا جو آپ کی تھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ راوی آپ کی جنگ کی حالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ امامہ باندھے وسمہ لگائے ہوئے پیدل اس طرح قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے جیسے کوئی غضب کا شاہ سوار تیروں سے بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے۔ میں نے شہادت سے قبل آپ رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، میرے بعد بندگان خدا میں سے تم کسی بھی ایسے بندے کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہو۔ واللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا، پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جنگ کے سامان پیدا کر دے گا اور تمہارا خون بہایا جائے گا، اور اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہارے لیے
عذاب علم کو کئی گنا بڑھا دے۔ آپ رضی اللہ کی شہادت کے وقت آپ رضی اللہ کی عمر 57 برس تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں۔ آخری وقت میں جو ان کا ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے۔ جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی۔ عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا۔ آپ رضی اللہ کو شہید کرنے کے بعد آپ رضی اللہ کی لاش مبارک اور اہل خانہ کے ساتھ یزیدی قوتوں کا ظلم و بربریت۔ آپ رضی اللہ کو شہید کرنے کے بعد کس طرح سلوک کیا؟ کوفیوں نے خیموں کا لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عورتوں کے سروں سے چادریں تک اتارنا شروع کر دیں۔ عمر بن سعید نے منادی کی کہ کون کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ کو پامال کرے گا۔ یہ سن کر 10 سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑوں سے آپ رضی اللہ کی ناش مبارک کو پامال کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین رضی اللہ کے جسم پر تیروں کے کل 45 زخم تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اور پھر ظلم کی یہ انتہا ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے اگلے روز عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا گیا اور گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر کوفہ میں نصب کر دیا۔ اس کے بعد زہیر بن قیس نے یزید کے پاس سر بھیج دیا۔ تو یہ سلوک تھا جو آپ رضی اللہ کے شہید کرنے کے بعد آپ رضی اللہ کی ناش مبارک سے کیا گیا۔ اس سے ظالمانہ سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی لاش کو کچلا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ اس طرح لاش کی بے حرمتی شاید ہی کوئی خبیث ترین دشمن کسی دوسرے دشمن کے ساتھ کر سکتا ہو، نہ کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اس رسول سے منسوب کرنے والا جس نے انسانی قدروں کے قائم رکھنے کی اپنے ماننے والوں کو بڑی سختی سے تلقین فرمائی ہے۔ بس یقیناً اس عمل سے ایسا فعل کرنے والوں کی ہوس باطنی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگ دنیا دار تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام حدیں پھلانگ سکتے تھے اور انہوں نے پھلانگی۔ دین سے ان کا ذرا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کی دنیا داری کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر کے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ معصوموں اور بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ کلمہ گو نے ہی کلمہ گوؤں کو ظلم و تعدی کا نشان بنایا۔ یہ دونوں فرقین کون تھے؟ یہ دونوں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے یا پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن ایک کلمہ کی حقیقت کو جانتے ہوئے مظلوم بنا اور دوسرا کلمہ کا پاس نہ کرتے ہوئے ظالم بنا۔ واقعہ کربلا بھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ، آپ کے خاندان کے افراد اور چند ساتھیوں کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے واقعے کا ہی ایک تسلسل ہے۔ جب تقویٰ میں کمی ہونی شروع ہو جائے، ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر حاوی ہونا شروع ہو جائیں، دنیا دین پر مقدم ہو جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے
کہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جاتی ہے۔ اللہ والوں کا اللہ کے نام پر ہی خون بہایا جاتا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کلمہ گو ہی نے کلمہ گوہوں کو ظلم و تعدی کا نشان بنا رہے ہیں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ معصوموں کا خون، بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا جا رہا ہو۔ خدا کے اور رسول کے نام پر خدا اور رسول پر جان و مال اور عزت قربان کرنے والوں کو دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے جو خدا اور رسول کے نام پر ظلموں کا بازار گرم کرتے ہوئے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا ظلموں کا یہ بازار گرم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 94 میں ایسے لوگوں کی بد حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی اور اس میں لمبے عرصے تک رہتا چلا جائے گا، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اسے اپنی جناب سے اللہ دور کر دے گا، اپنے سے دور ہٹا دے گا، یعنی لعنت برسائے گا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آج سے 1400 سال پہلے 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے، جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک سے کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کفار سے بھی عفو اور نرمی کا سلوک فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول کے پیارے نواسے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اسی طرح ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے، اور اس امام معصوم رضی اللہ کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا۔ اسلام میں بھی یہودی صرف لوگوں نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنی غلط فہمیوں پر اصرار کر کے ہر ایک زمانہ میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دیں۔ دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے اور اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا، آخر بجز قتل کے راضی نہ ہوئے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس کے امت کے اماموں اور راست باروں اور مجددوں کو ستاتے رہے۔ ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام کافر رکھا، بلکہ جہاں تک بس چل سکتا
قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے فرق نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقصد تھا، آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بدلے لینے کے بھی اپنے طریقے ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ میرا انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یزید کو عارضی کامیابی بظاہر حاصل ہوئی، لیکن کیا آج کوئی یزید کو اس کی نیک نامی کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ اگر نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا تو مسلمان اپنے نام بھی اس کے نام پر رکھتے، لیکن آج کل کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقصد تھا، آپ حکومت نہیں چاہتے تھے، آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ نے کر دیا۔ یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے، جماعت کو ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے بعد بطور وراثت اس حق پر قابض نہیں ہو سکتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت نے اس حق کو اور بھی نمایاں کر دیا ہے۔ بس کامیاب حضرت امام حسین رضی اللہ ہوئے، نہ کہ یزید۔ حضرت امام حسین رضی اللہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ خدا کے برگزیدہ صاحب کمال، صاحب عفت و عظمت تھے۔ خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موزوں ہے، اور وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت و عصمت تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل تھے۔ سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفلی رشتے کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی باوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتہ کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، وہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے۔ جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث صحیح سے اور خود قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں، اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ کیا لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے، یا جسمانی طور پر آل رسول ہونا جو بغیر تقوی اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں۔ محرم کے مہینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کا سبق۔ محرم کا مہینہ ہمیں کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہیں، اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ یقیناً اس مرتبہ یزید کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ حسینی ہی کامیاب ہوں گے۔ استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور صبر کا ارشاد فرمایا ہے۔ صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو جائے اس پر خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کو جاری رکھنا، اور کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر حق کا اظہار کرتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بس حضرت امام حسین رضی اللہ نے جو حق کے اظہار کے نمونے ہمارے سامنے قائم فرمائے ہیں، اسے ہمیں ہر وقت پکڑے رہنا چاہیے،
اور اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اس فتح اور کامیابی کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں، یہ جذبات کا سب سے بہترین اظہار ہے جو کربلا کے واقعہ پر ہو سکتا ہے، جو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا یہ درود آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ ترقیات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں سے پیار کا بھی یہ ایک بہترین اظہار ہے۔